بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأكبر، والصلاة والسلام على النبي الأنور سيد البشر شفيع المذنبين يوم المحشر، وعلى آله الأطهر وصحبه المصابيح الغرر. أما بعد، فقد فوض إلي لجنة إعداد المناهج الدراسية للجامعات والمدارس الإسلامية الهندية، وعلى رأسها شيخنا الجليل فضيلة العلامة محمد أحمد المصباحي حفظه الله تعالى، رئيس المعلمين بالجامعة الأشرفية مباركپور الهند، إعداد كتاب دراسي في علم النحو والإعراب في أسلوب قشيب واضح يسهل على الطلاب معرفة قواعده وأصوله. عزیز طلبہ، خطبہ کے بعد اب حضرت مصنف اپنی کتاب کی وجہ تالیف اور انداز تالیف پر روشنی ڈالتے ہیں. تو فرماتے ہیں اما بعد. اما بعد یہ کلمہ فصل ہے کہ خطبہ اور آنے والی بات کے درمیان فصل اور جدائی کر دیتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں خطبہ مکمل ہو گیا، وہ آنے والی بات دوسری ہے. اس میں جو اما ہے یہ شرطیہ ہے، اسی لیے فقد میں فا جزائیہ لایا گیا کہ یہ اس کی جزا ہے. اور بعد تو قبل اور بعد کے تعلق سے آپ نے نحو میر اور رضاۃ النحو میں پڑھ لیا ہوگا کہ جب بعد کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو، یعنی اس کا مضاف الیہ ذکر نہ کیا جائے لیکن نیت میں ہو، مقصود میں ہو، تو یہ مبنی بر ضم ہوتا ہے. اسی لیے اس کو پڑھیں گے اما بعد، اے بعد الحمد والصلاۃ. تو چونکہ مضاف الیہ الحمد والصلاۃ یہ مذکور نہیں ہے لیکن ارادے میں ہے، قصد میں ہے، جس کو محذوف منوی کہا جاتا ہے، تو یہ مبنی بر ضم پڑھا جائے گا. فقد فوض الی لجنۃ اعداد المناہج الدراسیہ. فوض یفوض باب تفعیل سے فعل ماضی ہے جس کا معنی سپرد کرنا، سونپنا، ذمہ داری دینا. الیہ یہ فوضا سے متعلق ہے. فوضا الیہ کا معنی ہوگا مجھے سونپا، مجھے ذمہ داری دی. کس نے دی؟ فوضا کا فاعل ہے لجنۃ اعداد المناہج الدراسیہ. لجنہ کا معنی ہوتا ہے تنظیم، اعداد معنی تیار کرنا، اور المناہج الدراسیہ منہج الدراسی کی جمع ہے. منہج کی جمع مناہج، اور جب المنہج کے ساتھ صفت لاتے ہیں تو المنہج الدراسی بولتے ہیں، جس کا معنی ہوتا ہے نصاب تعلیم. تو اس کی جمع ہے المناہج الدراسیہ للجامعات والمدارس الاسلامیہ الہندیہ. الاسلامیہ الہندیہ جامعات اور مدارس دونوں کی صفت ہے. جامعہ کی جمع جامعات اور مدرسہ کی جمع مدارس. معنی ہوگا لیکن بعد حمد و صلات کے تو ہندوستان کے اسلامی مدرسوں اور جامعات کے لیے نصاب تعلیم تیار کرنے کی تنظیم نے مجھے سپرد کیا، مجھے ذمہ داری دی. کس بات کی ذمہ داری دی؟ اس فوضا کا مفعول بھی آ رہا ہے تیسری سطر کے اخیر میں اعداد کتاب دراسی. تو اس کو وہاں سمجھ لیں گے، یہ بیچ میں جملے معترضہ ہے. وعلی رأسها شیخنا الجلیل فضیلۃ العلامہ محمد احمد المصباحی. اور اس تنظیم کے سرپرست ہیں ہمارے عظیم استاذ فضیلۃ العلامہ محمد احمد المصباحی حفظہ اللہ تعالی.
رئیس المعلمین بالجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور الہند، جو جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے رئیس الاساتذہ ہیں، پرنسپل ہیں۔ تو جس وقت یہ کتاب لکھی گئی اس وقت حضرت ہی جامعہ اشرفیہ کے پرنسپل تھے، لیکن اب حضرت ریٹائر ہو چکے ہیں اور اس وقت جامعہ اشرفیہ میں ناظم تعلیمات کے عہدے پر فائز ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو حضرت کے علمی فیضان سے مالا مال فرمائے۔ اس وقت ہندوستان کی ان شخصیات میں آپ شامل ہیں کہ جو تمام علماء کے مرجع اور مقتدی ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑی صلاحیتوں کا مالک بنایا اور بڑی خوبیوں سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے مجھے بھی حضرت سے استفادہ کرنے اور تعلیم حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اعداد کتاب دراسی فی علم النحو والاعراب فی اسلوب قشیب واضح یسہل علی الطلاب معرفت قواعدہ و اصولہ۔ یہ اعداد کتاب دراسی، یہ اعداد مفعول بہ ہے فوضا کا، اسی لیے یہ منصوب ہے۔ کتاب دراسی، درسی کتاب جو نصاب تعلیم میں شامل ہو، پڑھی پڑھائی جائے۔ فی علم النحو والاعراب، علم النحو کو علم الاعراب بھی کہتے ہیں، اس لیے والاعراب کا عطف کیا نحو پر۔ فی اسلوب قشیب واضح، قشیب معنی عمدہ، نفیس، بہترین، اور واضح کا معنی جانتے ہیں۔ یسہل علی الطلاب معرفت قواعدہ و اصولہ، یہ صفت ہے کتاب دراسی کی۔ تسہیل کا معنی آسان بنانا، آسان کرنا، تو یسہل میں ضمیر فاعل ہوگی جس کا مرجع کتاب دراسی، اور اس کا مفعول بھی ہے معرفت قواعدہ و اصولہ، اسی لیے اس کو منصوب پڑھا جا رہا ہے۔ طلاب یا طالب کی جمع ہے، طالب کی جمع طلاب بھی آتی ہے اور طلبہ بھی آتی ہے۔ معرفت قواعدہ و اصولہ، قواعد یا قاعدہ کی جمع اور اصول اصل کی جمع ہے۔ تو چونکہ علم نحو میں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ قواعد و اصول کے قبیل سے ہیں، اس لیے یہاں پر معرفت قواعدہ و اصولہ کا۔ تو اب ترجمہ پورے کا کریں کہ بعد حمد و صلات کے ہندوستان کے اسلامی مدارس اور جامعات کے لیے نصاب تعلیم تیار کرنے کی تنظیم نے مجھے ذمہ داری دی علم نحو و اعراب کی واضح اور عمدہ اسلوب میں ایک درسی کتاب تیار کرنے کی، جو طلباء پر اس کے اصول و قواعد کی معرفت آسان بنائے۔ فشمرت عن ساق الجد لانجاز هذا العمل العلمی۔ تشمیر عن کا معنی مکمل آمادہ ہونا، اگرچہ لغوی اعتبار سے تشمیر عن الساق کا معنی پنڈلی کھولنا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی تہبند پہنے ہو، ازار یعنی تہبند جب پہنے ہو اور وہ کسی کام کے لیے آمادگی چاہتا ہے تو اس سے پہلے اپنے تہبند کو خوب کس کے باندھتا ہے اور اوپر کر لیتا ہے تاکہ چلنے میں کہیں دشواری نہ ہو، پھنس کر کے گر نہ سکیں۔ تو اس وجہ سے وہ اپنے تہبند کو اوپر کر کے خوب کس کے باندھ لیتا ہے۔ تو یہ چیز لازم ہے کس کو؟ آمادگی کو، کسی کام کے لیے خوب تیار ہونے کو۔ تو کہتے ہیں فشمرت عن ساق الجد، ہاں انجاز کا معنی ہے پورا کرنا۔ تو میں نے اس علمی کام کو پورا کرنے کے لیے کمر کس لی۔ واستفدت من کتب ومصادر موثوقۃ بها فی ھذا العلم، اور میں نے ان کتابوں اور مراجع سے استفادہ کیا جو اس علم میں بھروسے کے لائق ہیں، قابل اعتماد ہیں۔ کتب یہ کتاب کی جمع ہے اور مصادر یہ مصدر کی جمع ہے۔ یہاں پر مصدر کا معنی ہے وہ کتاب
جس سے دوسری کتابیں لی گئی ہوں، بنائی گئی ہوں، اسی لیے اس کا ترجمہ ہم نے مراجع کر دیا کہ جن کتابوں کی طرف رجوع کیا جاتا ہو۔ موثوقۃ بہا، موثوقہ یہ اس میں مفعول ہے وثیقہ یثیقو سے، جس کا معنی ہوتا ہے بھروسہ کرنا۔ اور میں نے ان کتابوں اور مراجع سے استفادہ کیا جو اس علم میں قابل اعتماد ہیں۔ وَبَذَلْتُ أَقْصَى مَجْهُودَاتِي فِي هَذَا السَّبِيلِ، بذل یبذل نصر ینصرو سے، جس کا معنی صرف کرنا، خرچ کرنا۔ اقصا مجہوداتی، مجہودہ کی جمع مجہودات بمعنی کوشش، اور اقصا مجہودات کا معنی انتہائی کوشش، اقصا بمعنی منتہا استعمال ہوتا ہے۔ فی ھذا السبیل، اور میں نے اس راہ میں اپنی انتہائی کوشش صرف کی۔ فجاء الکتاب بحمد اللہ تعالی وعونہ کما ہوا بین ایدیکم، تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی مدد سے کتاب آئی جیسی تمہارے سامنے ہے۔ یعنی اس کی میں کیا خوبی بیان کروں، آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتاب کس طرز پر ہے۔ تو الحمدللہ یہ کتاب تمام نحوی اصول و قواعد کو جامع ہے، اور انداز بیان بھی بڑا صاف ستھرا ہے، اور نہایت عمدہ انداز میں یہ کتاب ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو اللہ کے فضل اور اس کی مدد سے کتاب آئی جیسی آپ کے سامنے ہے۔ جمعت فیہ الاصول والقواعد من کتب شتیٰ، کتب کی صفت ہے شتیٰ، اور یہ شتیٰ شدید کی جمع ہے۔ قرآن مجید میں ان سعیکم لشتیٰ، بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ تو شتیٰ کا معنی مختلف اور متفرق۔ میں نے اس میں نحوی اصول و قواعد کو مختلف کتابوں سے اکٹھا کیا، جمع کیا۔ ولیکن رتبتہ ترتیب الکافیہ للشیخ العلامہ جمال الدین ابن الحاجب رحمہ اللہ تعالی، لیکن میں نے اس کو شیخ علامہ جمال الدین ابن الحاجب کی کافیہ کی ترتیب پر مرتب کیا، یعنی جو انداز اور جو ترتیب کافیہ ابن حاجب کی تھی، میں نے وہی ترتیب اپنی اس کتاب کی رکھی۔ آپ حضرات جان لیں کہ اس کتاب کی تالیف سے پہلے ہمارے مدارس کے نصاب میں کافیہ ابن حاجب ہی پڑھائی جاتی تھی، لیکن چونکہ مصنف علامہ ابن حاجب نے بہت ہی اختصار سے اس میں کام لیا تھا، اور بڑی مختصر ترین عبارتوں میں انہوں نے مسائل نحو کو جمع کیا تھا، اس لیے طلباء کو سمجھنے میں کافی دقتیں ہوا کرتی تھیں۔ تو تنظیم المدارس نے یہ سوچا کہ اس کتاب کی جگہ کوئی اور کتاب لائی جائے جو جامع ہو لیکن آسان ہو اور واضح انداز میں ہو، تو اسی کی جگہ یہ کتاب تیار کرائی گئی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جمع میں نے بہت سی کتابوں اور مصادر سے قواعد نحو کو جمع کیا، مگر یہ ہے کہ اپنی ترتیب نہ رکھی، بلکہ جو ترتیب کافیہ کی تھی اسی ترتیب پر میں نے اس کتاب کو رکھا۔ ولیکن رتبتہ ترتیب الکافیہ، لیکن میں نے اس کو شیخ علامہ جمال الدین ابن الحاجب کی کافیہ کی ترتیب پر مرتب کیا، لأنہ بہ تستأنس قلوب المعلمین والمتعلمین فی شبہ القارۃ الہندیہ، اس لیے کہ ہندوستان کے مدرسین اور طلباء کے قلوب اس کتاب سے مانوس و مالوف ہیں، کیونکہ وہ کتاب اس سے پہلے پڑھائی جا رہی تھی، تو اس سے مانوس ہیں، اس کے بارے میں جانتے ہیں، اور اس سے ان کے دل جڑے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے اسی کی ترتیب پر اپنی کتاب کی ترتیب رکھی۔ وَسَمَّيْتُهُ بِكَافِيَةِ النَّحْوِ اسْتِبْرَاكًا بِاسْمِ كِتَابِ ابن الحاجب رحمہ اللہ تعالی راجيا ان يكون كافيا للدارسين في هذا العلم، اور میں نے اس کا نام کافیۃ النحو رکھا۔ نام میں تھوڑی سی چینجنگ کر دی گئی، وہاں صرف اس کا نام تھا الکافیہ، اور اس کا نام رکھا گیا کافیۃ النحو۔
کہتے ہیں اور اس کا نام میں نے کافیۃ النحو رکھا علامہ ابن حاجب کی کتاب کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے۔ تو کافیہ وہ بھی تھی، کافیہ اس میں بھی ہے، تو کہتے ہیں میں نے اس کا نام کافیۃ النحو رکھا علامہ ابن حاجب کی کتاب کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے، اور یہ امید کرتے ہوئے کہ یہ کتاب اس علم کے طلباء کے لیے کافی ہوگی۔ دارسین معنی پڑھنے والے، اس میں فاعل دارا سے درسوس ہے، اس کا معنی پڑھنا، دارسین بمعنی پڑھنے والے۔ یہ امید کرتے ہوئے راجین یہاں پر سمیتو میں تو ضمیر سے حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، تو یہ امید کرتے ہوئے کہ یہ اس علم کے طلباء کے لیے کافی ہوگی۔ تو ایک وجہ یہ ہوئی کہ استبراک ہو جائے، برکت حاصل ہو جائے، اور دوسرے کافیہ اس لیے نام رکھا کہ یہ اس علم کے طلباء کے لیے کافی ہو، اور النحو اس کے ساتھ اس لیے لگا دیا تاکہ نام ہی سے پتہ چل جائے کہ یہ کتاب کس فن میں ہے۔ اب اپنی کتاب کا تعارف کرا رہے ہیں، آپ یوں سمجھ لیں کہ پوری کتاب ایک نظر میں آپ کے سامنے آ جائے۔ کہتے ہیں والکتاب یحتوی علی مقدمۃ و ثلاثۃ اقسام و خاتمہ، اور یہ کتاب ایک مقدمہ اور 3 اقسام اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے۔ یحتوی بمعنی یشتمل، مشتمل ہونا۔ فالمقدمۃ فی مبادئ علم النحو التي لا يتيسر للطلاب معرفت قواعدہ و اصولہ الا بها۔ مبادی یہ مبدا کی جمع ہے، ہدایت النو میں بھی پڑھ چکے ہوں گے، بمعنی ابتدائی باتیں، آغاز کی باتیں۔ مبادی کی مبادی علم النحو میں جو مبادی مضاف ہے اس کی صفت ہے التی لا يتيسر للطلاب۔ تیسر معنی میسر ہونا، لا يتيسر فعل منفی ہو گیا، میسر نہ ہونا، آسان نہ ہونا۔ للطلاب یہ متعلق ہو جائے گا، اور معرفت قواعدہ و اصولہ، یہ معرفت فاعل ہے لا يتيسر فعل کا، اور الا بها یہ استثناء لایا گیا، بها میں ضمیر لوٹ رہی ہے مبادی کی طرف۔ فالمقدمۃ فی مبادئ علم النحو، تو مقدمہ علم نحو کے ان مبادی میں ہے، علم نحو کی ان ابتدائی باتوں میں ہے کہ جن کے بغیر طلباء کے لیے نحو کے اصول و قواعد کی معرفت آسان نہیں ہوتی۔ وَأَمَّا الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ، لیکن اقسام ثلاثہ تو وہ کس کے بیان میں ہے؟ کہتے ہیں فالقسم الاول فی الاسم وانواعہ، تو اس میں سے قسم اول اسم اور اس کی انواع کے بیان میں ہے۔ والقسم الثانی فی الفعل وانواعہ، اور القسم الثانی دوسری قسم فعل اور اس کے انواع کے بیان میں ہے۔ والقسم الثالث فی الحرف وانواعہ، اور القسم الثالث تیسری قسم حرف اور اس کے انواع کے بیان میں ہے۔ اما الخاتمہ، تو مقدمہ ہو گیا مبادی کے بیان میں، اور جو اقسام ثلاثہ ہیں تو چونکہ کلمہ ہی اس علم کا موضوع ہے، اور کلمہ کے 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف، تو الگ الگ 3 قسمیں رکھیں۔ قسم اول میں اسم اور اس کی قسموں کا بیان، قسم ثانی میں فعل اور اس کی قسموں کا بیان، اور قسم ثالث میں حرف اور اس کی قسموں کا بیان۔ اما الخاتمہ فقد اوردت فیہا مباحث تتعلق بالجملۃ واقسامها من نواحی شتى۔ اوردت یہ فعل ماضی باب افعال سے ایراد سے، جس کا معنی لانا، ذکر کرنا۔ اوردت کا مفعول بہ ہے مباحث، اسی لیے منصوب ہے، اور اس مباحث کی صفت ہے تتعلق بالجملۃ واقسامها من نواحی شتى۔ نواحی ناحیہ کی جمع ہے بمعنی جانب، جہت، اور شتى اوپر گزر چکا، شتیت کی جمع ہے۔ یہ شتى یہاں پر نواحی کی صفت ہے، جیسے وہاں پر شتى کتب کی صفت تھا۔ لیکن خاتمہ تو میں نے اس میں ان مباحث کو ذکر کیا ہے جو مختلف جہتوں سے جملہ اور اس کی اقسام سے متعلق ہیں، جو جملہ سے اور مختلف جہتوں سے اس کی قسموں سے متعلق ہیں۔ فإنی وجدت اکثر الکتب النحویہ خالیۃ عن هذه المباحث مع انها من موضوع هذا العلم، کیونکہ میں نے اکثر نحوی کتابوں کو ان مباحث سے خالی پایا، باوجود کہ یہ مباحث اس علم کے موضوع سے ہیں۔ آپ جان چکے ہیں کہ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام دونوں ہیں، تو کلمہ بھی اس علم کا موضوع ہے۔ کلمہ کے اقسام ثلاثہ کا بیان تو بڑی تفصیل سے ہوتا ہے، لیکن جو اس کا دوسرا موضوع کلام ہے، اس کلام کے تعلق سے مباحث
اکثر نحوی کتابوں میں نہیں پائے جاتے ہیں۔ تو حضرت مصنف فرماتے ہیں کہ خاتمہ میں نے یہاں رکھا تاکہ اس میں جملہ سے اور کلام سے متعلق جو مباحث ہیں ان مباحث کو ذکر کیا جائے، کیونکہ یہ اس علم کا ایک موضوع ہے۔ تو کہتے ہیں فَإِنِّي وَجَدْتُ أَكْثَرَ الْكُتُبِ النَّحْوِيَّةِ خَالِيَةً عَنْ هَذِهِ الْمَبَاحِثِ، کیونکہ میں نے اکثر نحوی کتابوں کو ان مباحث سے خالی پایا، باوجود کہ یہ اس علم کے موضوع سے ہیں، اس علم کے موضوع کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ اس کتاب کا دیباچہ ہوا، اور اب آگے آپ کی مستقل طور پر کتاب شروع ہو رہی ہے۔ پہلے مقدمہ کا بیان آئے گا۔ آپ حضرات اتنا ملائیں، بقیہ انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔